جناب محمد زبیر صاحب، حضرت کی تصانیف بڑے رنگ رنگ کی ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، اور اس میں ایک فیضان الہی کا عجیب و غریب سرچشمہ ہمیں معجزہ نظر آتا ہے۔ اس پر کام بھی بہت ہوا، تراجم بھی بہت ہوئے۔ عہد جدید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہو شناسی کی ایک نئی تحریک چلی ہے، جس میں کچھ ویسٹ میں بھی کام ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ کام جاری ہے، کچھ متن نئی ترتیب سے اور تدوین سے شائع کیے گئے، کچھ نئے تراجم کیے گئے۔ تو ایک تو آپ تصانیف کا کچھ تعارف فرما دیجئے اور ان کے بڑے موضوعات، اور خصوصاً اب جو کام ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے 100 سے متجاوز کتب لکھی، اور ایک روایت کے مطابق تو 140 تک کتب اللہ آپ کو ان کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے اولین کام جو برِ صغیر پہ آپ کی کتب پہ ہوا ہے وہ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان آپ نے 40 جو ہیں آپ کے جو کتب کے نسخے ہیں، قلمی نسخے، ان کو اکٹھا کیا۔ ان میں سے 2 کتب، ایک کتاب نور الہدا، اس کا ترجمہ اور شرح لکھی جو بڑی خاصے کی چیز ہے۔ پھر ایک بڑی کمال کی چیز ہے جی، عقل بیدار کو کنز الانوار کے نام سے ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو سی حرفی تھی نا، جس کو گولڈن الفابیٹ کہتے ہیں، جی ہاں، اس کے جتنے وضعی اور الحاقی ابیات تھے وہ ختم کر کے جو خالصتاً حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب کو بھی آپ سمجھتے تھے، بڑا محققانہ کام ہے وہ۔ 36 سال حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار پر رہ کر ریسرچ کی ہے، اور وہ جو سی حرفی آپ نے مرتب کی ہے نا، وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ اس میں آپ نے شرح بھی فرمائی ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مخزون الاسرار میں رسالہ روئی شریف جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح فرمائی ہے۔ پھر آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو جتنی کتب ہے ان کا جو خلاصہ ہے نا، اس کو عرفان نام کی کتاب میں اس میں سمیٹ دی ہے۔ بہت یادگار کتاب ہے جی، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جب آگے آتے ہیں تو پھر سلطان الطاف علی، یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے ان کا تعلق ہے، ان کی پی ایچ ڈی بھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو صاحب کی کتب کے تراجم بھی کی ہیں، آپ کے پنجابی بیات کو بھی اکٹھا کیا ہے، تو وہ انہوں نے بھی بڑا قابل قدر بہت عمدہ کام کیا۔ پھر ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب ہیں، انہوں نے حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں ان کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، وہ کیونکہ فارسی کے استاد اور پروفیسر تھے تو وہ بھی معیاری پشاور میں، جی بالکل، پشاور میں۔ اس کے بعد اب ہم اگر آگے آ جاتے ہیں، جو قابل قدر کام ہے وہ آج کل تنظیم العارفین یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو صاحب کی تقریباً جتنی دستیاب کتب ہیں سب کے تراجم کروا دیے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک پورا پبلیکیشنز بنا دی ہیں اس کام کے لیے۔ پھر آگے آپ نے کہا کہ جو باہر کام ہو رہے ہیں اس میں ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا ایک کتاب دا اسپرٹ آف سلطان، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور تعلیمات کو ایک ناول کی شکل میں ڈاکٹر جوید احمد سروری قادری صاحب نے کی ہے۔ کیلیفورنیا سے حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سی حرفی ہے اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے۔ زبیر صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ نے ایسی خوبصورت بات کی ہے، میں اپنے نوجوان ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس کتاب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا امپیکٹ ڈالے گی اور کتنا متاثر کرے گی۔ پوری دنیا میں اب صوفی شخصیات پر ناول لکھے جا رہے ہیں، جی بالکل، ان کی سوانح حیات کو ناولوں کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنی ہی مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، الف شفق ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج کے ڈکشن میں نوجوانوں کے لیے اپنے بزرگوں کے سوانح کہانیوں کی شکل میں ماڈرن اس کے، جی یہ زیادہ ڈائجسٹیبل ہے، یہ زیادہ ڈائجسٹیبل ایسا ہی ہے، تو وہ اس کا ترجمہ بھی دا اسپرٹ آف سلطان کا داستان باہو سے ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ہیں ہمارے مقبول سلطان صاحب بڑے مہربان، انہوں نے بھی کچھ کتب حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھپوائی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت سلطان باہو صاحب کی جو کتب کا کانٹینٹ ہے اس سے آتے ہیں۔ اب جو اس کا کانٹینٹ ہے نا، اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ حضرت سلطان باہو صاحب کا جو پوری فکر کا کثر ہے وہ کس پہ استوار ہے، تو وہ فقر پہ استوار ہے۔ آپ کی ساری فکر جتنی جملہ کتب ہے وہ فقر کی وضاحت ہے۔ سبحان اچھا، پھر آگے آ جائیں کہ آپ کا مقصود کیا ہے اس فقر سے، وہ بھی 2 چیزیں ہیں، ایک مشاہدہ حق ذات اور ایک دوام حضوری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے 2 علوم سے بحث کی ہے جو ام العلوم ہے، ایک تصور اسم اللہ ذات اور دعوت قرآن۔ سبحان، یہ 2 علوم ہے جس پہ آپ نے کہا ہے کہ جملہ علوم کا انحصار ان 2 علوم پر ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ان 2 علوم کے بارے میں بھی اچھا، پھر انہوں نے تھوڑی سی یہ بھی بتائی ہے، کچھ تاکیدات بھی ہمیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس رستے پہ چلنا ہے تو آپ نے گمنامی اور خمول، ٹھیک ہے،
اختیار کرنی ہے اور ترک دنیا بالفضول، اور پھر فرماتے ہیں استقامت بر شریعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا۔ اچھا یہ حضرت سلطان بہو صاحب کا نا طریقہ ہے کہ وہ نا ایلیٹریشن کرتے ہیں، وہ مسجع مقفع، جی بڑا مزہ آتا ہے۔ اور وہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں نا آپ کہ جو میری کتب کو پڑھے گا، میری نور الہدیٰ کے بارے میں انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو اگر کوئی اخلاص اور اعتقاد سے پڑھے گا تو وہ واقف اسرار پروردگار ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے مرشد کا کام دیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی میں نے کتب لکھی ہیں نا وہ ساری کی ساری کتب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے منظور کروائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے گزرا ہوں، اور جس چیز کو میں نے تجربہ نہیں کیا، تجربے کی سان اور کسوٹی پہ نہیں پرکھا، وہ میں نے بیان نہیں کیا۔ اچھا اب وہ جو دو علوم میں نے بتائے تھے، ایک تصور اسم اللہ ذات، اتنا زبردست یہ علم ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے پورے وجود میں، اس کو مشق وجودیہ کا نام انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اسم اللہ ذات اپنے اندر لکھ لے، اپنے دل میں لکھ لے، نقش کر لے، اپنا اس پہ نقش کر لے، اپنی آنکھوں پہ اندر سے لکھ لے، اپنے ماتھے پہ، اپنے سر کے اوپر، دائیں بائیں ہر طرف۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہما اوست اور ہماز اوست، یہ جو ہمارا آج فلسفیانہ مشگافیاں ہوتی ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، ہما اوست یا ہماز اوست، وہ کہتے ہیں آپ آؤ ہما اوست در مغز و پوست، کہ آپ اپنے مغز پوست ایک ایک رگ ریشے میں، ایک ایک سیل میں، خلیے میں اسم اللہ ذات کو لکھ لیں، اور جب اسم اللہ ذات کو لکھ لیں گے تو وہ مسمع کا قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کی تجلی جلوہ گر ہو جائے گی، آپ کا ایک روحانی وجود بن جائے گا، اور اس روحانی وجود کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور جب کسی روحانی کی قبر پہ جائیں گے تو اس قرآن سے، حلاوت قرآن سے اتنا نور پیدا ہوگا کہ وہ جو روحانی ہے قبر سے باہر آ کے تم سے ملاقی ہو جائے گا۔ اس کو علم دعوت القرآن کا انہوں نے نام دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔